السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے فوڈ چین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فوڈ چین، پیج نمبر 125، چیپٹر نمبر 16، کلاس 10۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فوڈ چین کیا ہے۔ فوڈ چین ڈیفینیشن میں لکھا ہے کہ یہاں پہ ٹاپک ہے ہمارا فوڈ چین۔ اس کا ڈیفینیشن ہے کہ the series of eating and being eaten of the organism in an ecosystem through which energy is transferred from one organism to other organism is called food chain۔ اب اس فوڈ چین میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک انرجی جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں، اور دوسرے آرگینزم سے تیسرے آرگینزم میں، اور تیسرے آرگینزم سے چوتھے آرگینزم میں انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک مکمل ایک فوڈ چین جو ہے ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک انرجی کیا ہوتا ہے؟ دا ٹرانسفر آف انرجی۔ دا ٹرانسفر آف انرجی از دا ٹرانسفر آف انرجی ٹرانسفرڈ فرام ون فارم ٹو اندر فارم از کالڈ فوڈ چین۔ یہاں پہ ایگزامپل میں آپ کو ایک آسانی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ آج ہم ایگزامپل میں آپ کو یہ فوڈ چین پڑھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے پلانٹس موجود ہے، اللہ نے پلانٹس کو بنایا ہوا ہے۔ تو اب یہ پلانٹس کیا کرتا ہے؟ یہ زمین سے واٹر اور کچھ منرلس ایلیمنٹس ایبزارب کرتا ہے، اوپر سن لائٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، یہ ان دا پریزنس آف کلوروفل، یعنی کلوروفل کی مدد سے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے پلانٹ کے لیف کے اندر جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے۔ تو ڈیورنگ دا پروسیس آف فوٹوسینتھسس پلانٹ ایبزارب واٹر، سن لائٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا پریزنس آف کلوروفل ٹو سینتھسائز گلوکوز۔ اب یہ پلانٹ اپنے اندر جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ تیار کرتا ہے، گلوکوز تیار کرتا ہے، یعنی اپنے اندر جو ہے یہ فوڈ تیار کرتا ہے۔ اب اس پلانٹ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر فرسٹ آرگینزم یعنی جو انسیکٹس ہے، گراس ہاپر، یہ اٹیک کرتا ہے پلانٹ کے اوپر، اس پلانٹ سے یہ خوراک حاصل کرتا ہے۔ تو یہ انرجی جو ہے گراس ہاپر کے باڈی میں آ جاتا ہے۔ اب اس گراس ہاپر کے انرجی یہ پلانٹ سے انرجی گراس ہاپر کے باڈی میں آتا ہے، اور اس گراس ہاپر کے اوپر جو ہے پھر ریٹ یا موس اٹیک کرتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ تو پلانٹ سے انرجی گراس ہاپر میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور گراس ہاپر سے انرجی ریٹ کے باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، یہ ایک سیریز ہے خوراک کی، یعنی انرجی کی، کہ ایک پلانٹ سے جو ہے نا انسیکٹس کے اندر کچھ اینیمل کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب اس ریٹ کے اوپر سنیک اٹیک کرتا ہے، سنیک اس ریٹ کو کھا لیتا ہے، اور ان کے باڈی سے انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے سنیک کے باڈی میں، اور پھر اس سنیک یعنی اسام کے اوپر ایگل اٹیک کرتا ہے، یعنی شاہین اٹیک کرتا ہے، یا اس طرح کے اور بڑے آرگینزم ہیں اور بڑے بڑے برڈز ہیں یا ایسے اینیملز ہیں جو اسنیک کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور اسنیک سے انرجی جب ٹرانسفر ہوتی ہے کس ایگل کے اندر یا اور بڑے آرگینزم کے اندر جو اسنیک کو کھا لیتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں، یہ ایک سیریز ہے کہ ایگل نے اسنیک کے اوپر اٹیک کیا، اسنیک نے ریٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس سے انرجی حاصل کیا، اور ریٹ نے گراس ہاپر کے اوپر اٹیک کیا، اور گراس ہاپر نے پلانٹ کے اوپر اٹیک کیا۔ تو اب یہ پلانٹ نے کیا کیا؟ اپنا پلانٹ آر پروڈیوسر، یہ اپنے لیے خود انرجی تیار کرتا ہے پلانٹ کے جسم سے انرجی گراس ہاپر میں، کیونکہ گراس ہاپر جو ہے یہ کارنیور سے، کیونکہ یہ مختلف قسم کے آرگینزم سے یا پلانٹ سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ اب گراس ہاپر کے اوپر اٹیک ریٹ کرتا ہے، ریٹ آر کارنیورس، اور اس کے اوپر یہ سنیک کے اوپر جو ہے نا ریٹ کے اوپر سنیک اٹیک کرتا ہے، اور سنیک جو یہ بھی کارنیور سے، تو پرائمری سیکنڈری ٹرشری، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ ایگل اٹیک کرتا ہے، تو اس طرح انرجی جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب یہ ایگل کیا کرتا ہے،
آفٹر سم ٹائم، کچھ ٹائم کے بعد اس کا ٹائم جب پورا ہو جاتا ہے، جب یہ مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اس کے اندر ڈیکمپوزیشن کا پروسیس کرتا ہے. اب اس ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے یہ ڈیکمپوز ہوتا ہے اور یہ واپس جو ہے ایلیمنٹس میں انارگینک کمپاؤنڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہ واپس ان سے جو انارگینک کمپاؤنڈ بن جاتی ہے، مٹی واپس بن جاتی ہے اور یہ پلانٹ دوبارہ اس کو یوز کرتا ہے. تو یہ ہے دا سیریز آف ایٹنگ اینڈ بینگ ایٹن آف دا آرگینزم. یہ ایک سیریز ہے جو ایک ایکو سسٹم میں چل رہا ہے پلانٹ کے اوپر. کچھ اسمال آرگینزم کے، کچھ لارج آرگینزم، اور اس لارج آرگینزم کے اوپر کچھ اندر لارج آرگینزم، اور پھر وہی لارج آرگینزم جب مر جاتا ہے، اس کی ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، واپس مٹی کے اندر واپس وہی ایلیمنٹس بن جاتے ہیں اور پھر وہی ایلیمنٹس دوبارہ پلانٹ یوز کرتا ہے اور پلانٹ کے پیر اس طرح یہ ایک فوڈ چین ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم یہ ہے ٹیریسٹریل فوڈ چین، یعنی زمین کے اوپر جو فوڈ چین ہے. اب یہاں پر پانی کے اندر، یعنی سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، پونڈ کے اندر، تالاب کے اندر بھی فوڈ چین ہوتا ہے. اب اس کے اندر بھی کچھ پلانٹ ہے، اس کا نام الجی ہے. اب الجی کے اوپر کچھ اسمال انسیکٹس یا اسمال آرگینزم ہے جو پانی کے اندر یا سمندر کے اندر یا پونڈ کے اندر موجود ہے، تو اس کو ہم زو پلانکٹن کہتے ہیں. اور الجی کو یا اور پانی کے اندر جو پلانٹ موجود ہوتی ہے اس کو ہم فائٹو پلانکٹن کہتے ہیں. تو الجی یا فائٹو پلانکٹن یا پلانٹ کے اوپر زو پلانکٹن اٹیک کرتا ہے. یہ اسمال آرگینزم ہے واٹر کے اندر. پھر اس زو پلانکٹن کے اوپر جو ہے یہ اسمال فش اٹیک کرتا ہے. اسمال فش جو ہے اس پانی کے اندر جو اسمال انسیکٹس ہے اس کو کھا لیتا ہے. اب اسمال فش کے اوپر جو ہے یہ ویل یا شارک اٹیک کرتا ہے اور اسمال فش کو یہ کھا لیتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ الجی سے یا پلانٹ سے یا فائٹو پلانکٹن سے انرجی ہے زو پلانکٹن کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی اسمال آرگینزم جو ہے واٹر کے اندر. اب ان سے انرجی نا جو ہے یہ اسمال فش کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے اور اسمال فش سے انرجی جو ہے یہ ویل یا شارک اسمال فش کو اٹیک کرتا ہے اور ان سے یہ انرجی اس کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرین ایکو سسٹم کہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ دس از اے سیریز آف فوڈ چین. اب میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اب یہ کیا ہے کہ a food chain comprises of a sequence of consumption through which energy and nutrients are taken in and used up. Similarly, a food chain is defined as a process of eating and being eaten. An example of a simple food chain in a terrestrial ecosystem could be grasshopper, the grasshopper attack on grass, or the rat attack on a grasshopper, or snake attack on rat, and the eagle attack on a snake. Similarly, the following is an example of food chain in a marine ecosystem. Algae are present in the water. Zooplankton attack on algae and small fish attack on zooplanktons. Large fish attack on small fish, large fish just like whales, a shark, etc. All food chain begin from producer to consumer. The major feeding level are called trophic level.